الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وقال عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آج 16 رمضان المبارک ہے۔ آج سے 1445 سال قبل کائنات نے ایسا منظر دیکھا اور اس روئے زمین پر حق اور باطل کا ایسا ٹکراؤ ہوا جو انسانی تاریخ میں اپنی حیثیت اور تاریخ رکھتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ اور یہ 13 سال نہایت مشکل، دن رات مصائب، مشکلات، صعوبتیں، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو کہہ دیں
اب اس زمین پر حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں، یہاں سے نکل جائیں، پہلی دفعہ حبشہ کی طرف، دوسری دفعہ مدینہ منورہ کی طرف۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 14ویں سال سفر کے مہینے میں 27 تاریخ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بڑی مشکل ہوتی ہے اپنی آبائی زمین، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنا، اور یہاں اس سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ صرف آبائی علاقہ نہیں چھوڑا جا رہا، اللہ کے گھر بیت اللہ کا فراق بھی تھا، اس کی جدائی کا درد بھی تھا۔ اسی لیے نکلتے ہوئے دور تک جہاں سے نظر پڑتی تھی مڑ مڑ کے واپس پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ کے گھر تجھے کس قدر میں محبوب رکھتا ہوں، مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، اگر یہ قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ 27 سفر کو سفر شروع ہوا، 14 دن کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ صحابہ کرام کے بیچ میں مواخات، بھائی چارہ قائم کیا، آس پاس کی اقوام کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا، مگر دشمن کی مسلسل سازشیں اب بھی جاری ہیں۔ اسلامی ریاست قائم ہوئی اور مکہ مکرمہ کے شریر آج بھی سازشیں کر رہے ہیں کہ اس ریاست کو گرایا جائے، یعنی باطل کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ نہ حق دنیا پہ رہے اور نہ حق والے رہیں۔ جب آپ کی سرزمین ہم نے چھوڑ دی، آپ نے مکہ مکرمہ میں ہمیں بیت اللہ میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی، آپ ہمیں یہاں عبادت کرنے نہیں دیتے، آپ ہمارے ساتھ سوشل بائیکاٹ رکھتے ہیں، آپ نے بچوں سے بڑوں تک یہ کہہ رکھا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں کرنی، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان کی دعوتوں میں شریک نہیں ہونا، انہیں اپنی دعوتوں میں نہیں بلانا، ان کے ساتھ رشتے اور نکاح کا تعلق نہیں رکھنا۔ ان سارے معاملات میں اگر ہمارے لیے حالات ٹھیک نہیں، ہم تمہیں تکلیف نہیں دے رہے، ہم تمہیں چھیڑ نہیں رہے، بس اپنی سرزمین کو، اپنے گھروں کو، اپنی تجارت کو اور اپنے ارمانوں کو قربان کر کے چھوڑ کر کے ہم جا رہے ہیں، تو جہاں دور جا رہے ہیں، سینکڑوں میل دور جا رہے ہیں، وہاں تو ٹک کر بیٹھنے دو، وہاں تو ہمیں چھوڑ دو۔ مگر اہل مکہ نے خط لکھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے نام پر، یہ مدینہ منورہ کا رئیس تھا مسلمانوں کے جانے سے پہلے، اور قریب یہ تھا کہ اس کو وہاں کے علاقے کا رئیس اعظم بنایا جاتا، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اس کے نام پہ خط گیا ابو جہل اور اس کے تمام رؤساء کی طرف سے، اس میں یہ دھمکی دی گئی کہ عبداللہ سمجھدار آدمی ہو، رئیس آدمی ہو، ہمارے کچھ لوگ
ہماری سرزمین کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، اگر تمہیں اپنا امن عزیز ہے انہیں فوراً وہاں سے نکال دو، مشاورت کرو، وہاں سے انہیں باہر نکال دو۔ اور اگر تم نے اس بات پر عمل نہ کیا، ہمارے خط کو معمولی سمجھا، تو پھر یاد رکھو ہم مدینہ منورہ پہ، یثرب پہ چڑھائی کر کے تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ حالات ہیں۔ میں کچھ پس منظر عرض کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ نہ مکہ مکرمہ میں سکون اور امن سے رہنے دیا، نہ وہاں سے نکل کر کسی دوسرے خطے میں جا کے امن اور سکون سے جینے دے رہے ہیں۔ ان حالات میں سال گزرا، دوسرا سال شروع ہوا، اطلاع ملی ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ 40 افراد، اور اس نیت سے وہ تجارتی غرض سے نکل رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی ہر خاتون، ہر گھر کا سرمایہ اس میں جمع ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تجارت کر کے اس کا سارا نفع مدینہ منورہ کی اس اسلامی ریاست اور اسے قائم کرنے والے مسلمانوں کے خاتمے پر صرف کیا جائے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا پھر ضروری ہے، بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور مورخ کہتے ہوئے یہاں پر آ کے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے معاذ اللہ مشرکین کے قافلے پر ڈکیتی کی۔ وہ کہتے ہیں یہ جنگ کے لیے تو نہیں تھا، یہ تو تجارتی قافلہ تھا، شام کی طرف جا رہا تھا، وہاں سے تجارت کر کے واپس پلٹا۔ ان غیر مسلح قافلے کو یوں لوٹنا، اس پہ بعض غیر مسلم بدبخت تو ہیں ہی، انہوں نے اس موقع پر مسلمانوں کو لٹیرا لکھا۔ ان سے متاثر کچھ ملحد اور پھر کچھ ایسے کمزور کم علم مسلمان، وہ بھی یہاں آ کے ان کی سوئی اٹک جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، اس کا ٹوٹل سرمایہ 50,000 سونے کی اشرفیاں، 50,000 دینار کی مالیت، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ سارا اس کا جو نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ تو یہ قافلہ جنگی قافلہ ہے، تجارتی ہے، مگر اس تجارت کا مقصد اس منافع سے اسلحہ خریدنا اور اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا، اور دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کا کوئی نظام اس قسم کے حالات کو سامنے رکھ کے یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ مستقبل میں ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے، آج ہی اس کو روک دیا جائے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ کوئی معمولی مال نہیں تھا، 253 کلو سونا بنتا ہے، یہ تولے نہیں، 253 کلو سونا، اس کی مالیت یہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خریدنے میں کام آئے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے کوئی لمبی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں کی، مسجد کے اندر جو حضرات موجود تھے ان سے فرمایا فوراً نکلو، اس قافلے کو ہم نے روکنا ہے، اور 3 میل کے فاصلے تک جتنے لوگ جلدی سے تیار ہو سکتے ہیں تیار ہو جائیں اور نکلیں۔ 313 افراد یوں تیار ہوئے، اور یہ کوئی جنگ کا مقصد نہیں تھا، یہاں سامنے جنگ نہیں تھی، صرف 40 افراد کے قافلے کو روکنا بس۔ ان 313 میں مہاجر بھی تھے 86، باقی سب 172 خزرج کے تھے،
اور 64 افراد انصار کے اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ 313 افراد کا یہ قافلہ نکلا، اور ان کے پاس اسلحہ کیا ہے؟ کیا کوئی کسی کو لوٹنے کے لیے جائے اور جنگ کے لیے جائے؟ صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور تلواریں ہیں کل 6۔ 313 افراد، 6 تلواریں ہیں، 8 زریں ہیں جو جنگ کی حالت میں تلوار کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کی زریں پہنی جاتی تھی، باقی سب پیدل ہیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، اطلاع ملی کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس قافلے کے سربراہ تھے، اور انتہائی ذہین آدمی، ایک تو عرب کی سرزمین سے واقف تھے، حالات کو سمجھتے تھے، اور حالات کو سمجھ کے ان حالات پہ قابو رکھنا، ہر جنگ کے اندر سپہ سالار کے طور پر ہی آئے ہیں۔ محسوس کیا، اور محسوس کیسے کیا؟ ایک جگہ پہ کچھ دیکھی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، اونٹنیوں کی، اونٹوں کی۔ وہ دیکھا کہ یہ جو ان مینگنیوں کے اندر جو گٹلی ہے، یہ تو مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹلی ہے۔ آپ نے زندگی بھر کھجوریں استعمال کی ہیں، آپ کے سامنے کوئی گٹلی آ جائے، آپ جان سکتے ہیں یہ کہاں کی ہے؟ دیکھا اور کہا کہ یہ مدینہ منورہ کی کھجور کی گٹلیاں ہیں جو خطرہ بتا رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے اور بڑی تعداد میں ہیں۔ خطرہ بھانپ لیا، اور فوراً جو مشہور راستہ تھا جو شام سے لے کر مکہ مکرمہ کا تجارتی راستہ، یہ بدر سے گزرتا تھا، انہیں محسوس ہوا، فوراً ایک شخص کو گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا، زمزم غفاری اس کا نام تھا، فوراً جاؤ اور مکہ میں اعلان کر دو، اور ایمرجنسی اعلان کر دو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے تمہارے تجارتی قافلے پر، فوراً بچانے کے لیے پہنچو۔ اور خود اس قافلے کو لے کر ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے وہ نکل پڑے۔ اب مسلمانوں کے علم میں نہیں کہ یہ لوگ تو بچ کے دوسرے راستے سے چلے گئے، وہ تو سمجھ رہے ہیں مشہور راستہ جو ہے، ان کو کیا پتہ یہ آئیں گے، ہم ان کو راستے میں روک لیں گے۔ مگر ایک فیصلے ہم زمین والے کرتے ہیں، اور ایک فیصلہ عرش والا کیا کرتا ہے۔ ہم کچھ سوچتے ہیں، اللہ کی تدبیر کچھ ہوتی ہے، انسانوں کے منصوبے کچھ ہوتے ہیں، اللہ کا منصوبہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر فیصلہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر اللہ کی تدبیر جو ہوتی ہے اور اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ بہترین منصوبہ ہوتا ہے۔ وہ شخص وہاں پہنچا، قمیص پھٹی ہوئی اور یوں ہوا میں لہراتا ہوا خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، ایک دم اعلان کیا اپنے قافلے کو بچانے کے لیے پہنچو۔ اس بات پر 1000 افراد تیار ہوئے۔ یہ لوگ تو پہلے سے تیار تھے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، دن رات منصوبہ بندی کرتے تھے۔ 1000 افراد فوراً تیار ہوئے، اور گھوڑوں پر سوار ہو کر، اونٹوں پر سوار ہو کے اپنے ساتھ کچھ عورتیں بھی لیں، شراب بھی لی، راقصات، ناچنے والیاں، مغنیات، گانے والیاں، انہیں بھی ساتھ لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزہ رکھے ہوئے، حضرات صحابہ کرام روزے سے ہیں، گرمی ہے شدید، وہاں کے حساب سے آج اگر ہم اس کو یوں سمجھیں ستمبر کا مہینہ ہے، اور عرب کے اندر ستمبر میں گرمی ہوتی ہے شدید۔ ان حالات کے اندر سوکھے ہوئے ہونٹ،
آپ علیہ السلام نے فرمایا افطار کر لو۔ کہ اللہ کے رسول ہم تو وہ کریں گے جو آپ نے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ افطار نہیں فرما رہے، آپ نے اپنی سواری کے اوپر سب کے سامنے کھجور توڑی، عصر اور ظہر کے بیچ کا وقت تھا، اور وہ سب کے سامنے کھا کے انہیں پیغام دیا کہ دیکھو میں روزہ توڑ رہا ہوں، ان حالات میں تم بھی توڑ دو۔ وہاں اطلاع کے ساتھ وہ لشکر نکلا، ادھر عصفان کی وادی میں یہ لوگ بچ کے قافلے کو لے کے پہنچے، فوراً اطلاع کر دی بس ہم پر امن طریقے سے مکہ کے قریب آ چکے ہیں، جنگ کی ضرورت نہیں، واپس پلٹ جاؤ۔ حکیم بن حزام مسلمان نہیں تھے اس وقت، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو مشورہ دیا لڑنے کی ضرورت نہیں، بس قافلے کے دفاع کے لیے جانا تھا، قافلہ بچ گیا ہے، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ مگر اس کے دماغ میں تکبر تھا اور اس نے یہ بات کہی ہم جائیں گے اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیئیں گے، ہم اپنے ساتھ گانے والی اور ناچنے والی عورتیں لے جائیں گے، 3 دن تک ہم بدر میں قیام کریں گے تاکہ سارے عرب کے اوپر ہمارے اس سفر اور نکلنے کا دبدبہ بیٹھ جائے۔ اور دوسری طرف حضرات صحابہ کرام 313 کی تعداد میں وادی میں کھڑے ہیں، یہ رستہ یہ قافلہ گزرے گا ہم اسے پکڑ لیں گے، معلوم نہیں کہ قافلہ بچ گیا، اب ہمارے سامنے کون سے حالات آنے والے ہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھیے کبھی سورہ انفال، اس کی ابتدائی 3 رکوعات پڑھیے آپ، اور پورا بدر کا اللہ نے نقشہ کھینچ دیا ہے وہاں پر، آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔ ان حالات کے اندر جب سامنے جنگ آ جائے، نکلے جنگ کے لیے نہیں تھے اور سامنے جنگ سر پہ آ گئی، حالات ایسے تھے کہ یہ پہاڑی ہے، اس درے کے اس طرف مشرکین پہنچ گئے، اس طرف مسلمان آئے، 2 آدمی دیکھے جو وہاں پانی بھر رہے ہیں، انہیں گرفتار کر کے حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پکڑ کے لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یہ پانی بھر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہ مکہ سے 1000 افراد آدمی آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے پانی بھرنا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہم تو نکلے تھے قافلے کو پکڑنے کے لیے، اور یہاں تو ان کو اطلاع ہوئی اور 1000 آدمی آ چکے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے گا ان حالات کے اندر اگر ہمارا سامنا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مشاورت کی، آپ نے فرمایا جو بات ہم سوچ کے آئے تھے اب کے حالات اس کے خلاف ہیں، اب تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو زندگی کی بیعت بھی آپ کے ہاتھ پہ کی، ہم نے موت کی بیعت بھی آپ کے ہاتھ پہ کی، جیسے آپ حکم دیں گے ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یہی بات انہوں نے کہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یہی بات کہی۔ آپ کا اشارہ تھا نہیں کوئی اور بولے۔ حضرت مقداد اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے مختصر سی بات کی مگر ایسی بات کی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو خوش کر دیا۔ آپ کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ آئی، بڑی دعائیں آپ نے دی۔ مقداد نے فرمایا اللہ کے رسول آپ ہمیں بنی اسرائیل نہیں پائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے آپ ہمیں نہیں پائیں گے جنہوں نے عمالقہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، ہم سے لڑنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم دیں گے، جو حکم دیں گے جیسے دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم تمام افراد کفن اپنے سر پہ گویا کہ باندھ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی ہم آپ کا دفاع کریں گے۔
آگے سے بھی کریں گے اور پیچھے سے بھی کریں گے. دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی موجود ہے. یہاں تک کہ یمن کا دور کا علاقہ ہے برق الغماد، وہاں تک آپ جانے کا حکم دیں گے، ہم سب جانے کے لیے تیار ہیں. آپ علیہ السلام کا چہرہ تمتما اٹھا. آپ نے فرمایا اور کوئی؟ اب تک جتنے حضرات کھڑے ہوئے ہیں یہ سب مہاجر ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصار میں سے تھے. وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، اور وہ اس لیے کہ حضور کے ساتھ مدینہ والوں کی جو بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کے اندر یہ شرائط تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے ہر دشمن کے مقابلے میں، آپ کے صحابہ کرام کا دفاع کریں گے ہر دشمن کے سامنے میں، لیکن مدینہ منورہ کے اندر. اب تو یہ مدینہ منورہ سے باہر ہیں، مدینہ سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ. تو جو بیعت ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، وہ مدینہ کے اندر کا تھا، یہ باہر کی بات ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ان میں سے کوئی بولے. حضرت سعد سمجھ گئے، کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ گئے ہیں، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ جس کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں کیجیے، آپ کو اختیار ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. جس کے ساتھ مقاطعہ اور بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے. آپ جو فیصلہ کریں گے، سالم من شئت، عادی من شئت، صل من شئت، وقطع من شئت، جس کے ساتھ آپ چاہتے ہیں تعلق رکھیں، جس کے ساتھ رکھتے ہیں توڑ دیجئے، جس کے ساتھ آپ کی مرضی ہو مصالحت کر لیجئے، صلح کر لیجئے، اور آپ کی مرضی ہے مقاطعہ کر لیجئے. ہم میں سے کوئی فرد نہیں بولے گا. یہاں تک کہ مدینہ منورہ کا ایک ایک بچہ جس کے اوپر جنگ ضروری بھی نہیں ہے، جس کے اوپر جہاد میں جانا ضروری بھی نہیں ہے، ہم میں سے مدینہ منورہ کا ہر بچہ اس بات کے لیے تیار ہے. آپ حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ حکم دیں گے ہم آگ کی بھٹیوں میں کود جائیں گے، جیسے آپ فرمائیں. اور آپ ہمارے مالوں میں سے جو لینا چاہیں آپ کو اختیار ہے. اور ہمیں اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی جو مال آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے اس کے مقابلے میں آپ جتنا زیادہ ہم سے لیں گے ہمیں اس کی خوشی زیادہ ہوگی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ٹھیک ہے کہ انصار کا فیصلہ بھی یہی، مہاجرین کا فیصلہ بھی یہی. اب آئندہ جو ہمارے ہاں رات آ رہی ہے، آج 16 کا دن گزرے گا، اب کی جو رات آ رہی ہے یہ رات اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا درس رکھتی ہے. یہ رات حق اور باطل کے بیچ میں، یہ جو ہم کہتے ہیں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، نہیں اس سے بھی بڑھ کر حق اور باطل کے بیچ میں اتنا لمبا فاصلہ ہے کہ ہم اسے ناپ نہیں سکتے، ہم اسے کسی مثال سے بیان نہیں کر سکتے. مگر چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نظر میں آسمان و زمین کا فاصلہ ہی سب سے زیادہ لمبا ہوتا ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے حق اور باطل کے بیچ فرق، حق اور باطل کے درمیان فاصلہ آسمان و زمین سے بڑھ کے ہے. آج پتہ چلے گا، مگر کیسے پتہ چلے گا؟ ایک طرف باطل ہے، دوسری طرف حق ہے. باطل کے پاس تکبر ہے، وہ نکلے بھی تکبر کے ساتھ. یہاں عاجزی ہے، وہاں رقص اور سرور ہے، وہاں شراب اور وہاں بڑے بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں، جنگ سے پہلی خوشی کا سما ہے، اور یہاں راتیں رو کے گزر رہی ہیں، یہاں دعائیں ہو رہی ہیں. اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ایمان والو، تمہارے نکلنے میں بھی فرق ہونا چاہیے، تمہارے چلنے میں بھی فرق ہونا چاہیے. تمہارا لڑنا تو اللہ کے لیے ہے، مگر تم جہاں قدم اٹھاؤ اس پہ بھی فرق واضح نظر آئے کہ یہ قدم اٹھانے والا
متکبر انسان یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا باغی تو ہو سکتا ہے, یہ دین کا باغی تو ہو سکتا ہے, دشمن تو ہو سکتا ہے. وہ نکلے گا تکبر کے ساتھ, ریا کے ساتھ, اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ کھڑے کرتے ہوئے. تم جب نکلو گے تو تمہارے نکلنے میں بھی عاجزی ہونی چاہیے, زبان پہ دعائیں ہونی چاہیے, آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے. وہاں مسکراہٹیں ہیں, وہاں ایک تکبر ہے, ناچا جا رہا ہے. تمہارا نکلنا اس انداز سے نہ ہو. وہاں قیادت کرنے والا ابلیس ہے, وہاں قیادت کرنے والا ابلیس ہے جو نظر نہیں آ رہا. یہاں اس لشکر کی قیادت کرنے والا خود اللہ ہے جو نظر نہیں آ رہا. ہاں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. ابلیس آیا, بنو کنانہ کے سردار رئیس سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی کے روپ میں, اور کہنے لگا میں اور میری قوم آپ کے ساتھ ہے. ابلیس مگر انہوں نے شکل اختیار کی ایک بڑے رئیس کی, میں تمہارے ساتھ ہوں. وہاں قیادت یہ کر رہا ہے, اور یہاں کی قیادت, یہاں کی نصرت کس کی ہے؟ وہ کہہ رہے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. یا اللہ فرماتے ہیں انی ممدکم, میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. کیا ابلیس ہوگا, کیا اس کی مدد ہوگی؟ جب مد مقابل جیسے حالات بنتے گئے, قدم قدم پر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کے قلوب کو ٹھنڈا کر دیا, ایک پیغام دیا. ظاہری حالات پہ مسلمان کبھی بھی نہیں جاتا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ صرف بدر کے واقعے کو سامنے رکھیں, ظاہری حالات مکمل 100% مسلمانوں کے خلاف ہیں, 1% بھی نہیں. 100% طاقت ادھر ہے. یہاں 600 گھوڑے ہیں, 1000 افراد ہیں, اور سب مسلح ہیں. وہاں 313 ہیں, اور ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں. ایک گھوڑے پر حضرت مقداد بن اسود سوار ہیں, دوسرے پہ زبیر بن عوام سوار ہیں. ایک اونٹ پہ 3 آدمیوں کی سواری ہو رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹ ہے اس پر ایک آپ ہیں, ایک حضرت علی ہیں, ایک مرثد بن ابی مرثد الغنوی ہیں. 3 حضرات ہیں, باری باری اس پہ بیٹھا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ہر ایک کے پاس سواری موجود ہے. وہ سب مسلح ہیں. یہاں صرف دو گھوڑے, 70 اونٹ, 6 تلواریں ہیں, 8 زیریں ہیں, صرف 6 تلواریں. وہاں سب کے پاس تلواریں ہیں. وہاں تکبر ہے, یہاں عاجزی ہے. وہاں رات کو اونٹ ذبح کیے گئے, گوشت کھلایا جا رہا ہے, اور یہاں کیا حالات ہیں. یہ لوگ تو جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے, انہوں نے کیا کھایا؟ کبھی سیرت کی کتابوں کے ان اوراق کو بھی پلٹ لیا کرو, حالات سامنے تو رکھو کہ اللہ رب العزت کی مدد تو آتی ہے, مگر کن حالات کے بعد آتی ہے. وہاں راتوں کو شرابیں پی جا رہی ہیں, اور مغنیات وہاں ناچ رہی ہیں, اور یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لشکر کے نظر آنے والے رئیس اور سپہ سالار ہیں, آپ علیہ السلام کی ساری رات سجدے میں روتے ہوئے گزرتی ہے. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد ابدا. اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو میں لے کر آج آیا ہوں, اگر آپ نے ان کو ہلاک کر دیا اور دشمن کامیاب ہو گیا, تو اللہ زمین کے اوپر آپ کی بندگی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ ایک ایسا جملہ ہے, وہ اتنی بڑی شہادت اور گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, جو کسی اور کو نہیں ملی. اللہ اس جماعت کو اگر آج آپ نے ختم کر دیا, لن تعبد, آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی, آپ کی بندگی کرنے والا ہی ختم ہو جائے گا دھرتی سے. اتنا بڑا اعتماد. پھر بھی کوئی دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے, صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. کس اسلام کی تم بات کرتے ہو جس میں صحابہ نہیں, تو تمہارے پاس اسلام کیا ہے؟
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ جماعت ان کے پاس لباس نہیں ہے، فاکسوہم، اللہ لباس کا انتظام تو کر دے۔ اللہم انہم حفات، یا اللہ یہ پیدل ہیں، فاحملہم، ان کی سواری کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ انہم عورات، ننگے بدن ہیں، فاکسوہم، اللہ ان کے کپڑے پہنا دیجئے، ان کے لباس کا انتظام کر دیجئے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ رات کو ساری رات دعائیں ہیں، حضرات صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں اس چھپرے کے باہر کھڑے ہیں، آپ کی پہرےداری کر رہے ہیں۔ وہ آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ چادر کھسک گئی تھی، ہٹ گئی تھی جو آپ پہنا کرتے تھے، اور آپ رو رہے تھے۔ انہیں سر مبارک کو اٹھا کے فرمایا، اللہ رب العزت آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے حق والے گزرے ہیں، اللہ کا معاملہ یہی رہا ہے، سخت مشکلات کی بھٹیوں سے ان کو گزارا گیا، مگر آخر میں پلہ انہی کا بھاری ہوا۔ حالات کبھی بھی مسلمانوں کے اور اہل حق کے موافق نہیں رہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ اہل حق تھوڑے رہے، باطل زیادہ رہا، حق والے ہمیشہ نہتے رہے، دوسری طرف طاقت رہی۔ حق والوں کے پاس مالی معاونت کم تھی، ہمیشہ باطل کے پاس مالی وسائل زیادہ تھے۔ مگر ایک چیز جو کایا پلٹ دینے والی ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری نصرت پہ آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نظر آنے والی ہو یا نہ ہو، غالب نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر یہاں میدان سجا، اب طاقت کے نشے میں ایک گھوڑے پر سوار یوں گھوم رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو کچھ 300 کے قریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیا جنگ کرنی ہے؟ اور ابھی صفیں بناتے ہوئے وقت کا فرعون، اس امت کا فرعون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اس امت کا فرعون کہا، گھوڑے پر سوار ہو کے کہہ رہا ہے، ارے ان کے ساتھ جنگ کی ضرورت نہیں، انہیں تو ہم ابھی رسیوں کے ساتھ ایسے باندھیں گے جیسے لوگ لکڑیاں چن کے ان کو باندھ کے گٹھی بنا دیتے ہیں، ان کے گٹڑے باندھ کے ان کو اپنے اونٹوں پہ سوار کر کے ان کو مکہ مکرمہ لے جائیں گے، اور وہاں جا کے ہمارے بچے اور عورتیں فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہاں یہ تکبرانہ کلمات، اور اس کے سامنے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے، اللہم انجز وعدک، اللہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا اہل حق کی نصرت کا، آپ کا جو فیصلہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی نصرت ہمارا حق ہے، اللہ اس وعدے کو آج پورا کر دے۔ آج اپنی اس چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے حتیٰ نہ چھوڑ۔ تو پھر اس تکبر کا اندازہ کیا ہوا؟ یہاں ابلیس کھڑا ہے سراقہ کی شکل میں، لیکن قرآن منظر کھینچ کے کہتا ہے فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، ابلیس کی نظر پڑی جو انسانی شکل میں کھڑا تھا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پیٹھ پھیر کے بھاگنے لگا، پکڑ لیا اس کو حارث نے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابو جہل کے حوالے کیا، اس کو پکڑو، یہ سراقہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، معلوم تو نہیں کہ یہ سراقہ نہیں ابلیس ہے۔ اور وہاں اللہ کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اللہ نے وحی کی فرشتوں کی طرف 1000 فرشتوں کی جماعت کو نیچے بھیج دیا، جاؤ آج بھی اگر بدر کا میدان کسی نے دیکھا ہے، پیٹھ کی طرف ذرا نظر دوڑائے، جبل الملائکہ کے نام سے وہ پہاڑی موجود ہے، اس کا نام آج بھی جبل الملائکہ ہے، فرشتوں والی پہاڑی، اس پر حضرت جبرائیل کی قیادت میں 1000 افراد فرشتوں کی جماعت وہاں اتری ہے۔ اور صرف یہ نہیں اترے، اب فرشتوں نے تو کبھی جنگ کی نہیں، تسلی کے لیے ہمیشہ آئے،
حق والوں کے ساتھ جنگ نہیں کی. اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں کیا کروں گا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈالوں گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنیں اڑا دو. واضربوا منہم کل بنان، ان کے پورے کاٹ دو، تلوار اٹھانے کے قابل نہ رہیں. کبھی پڑھیے سورہ انفال. اب یہاں جنگ ہوئی، 3 افراد سامنے آئے، شیبہ بھائی اس کا عتبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید. یہ 3 افراد سامنے آئے. حل من مبارز، ہے کوئی سامنے آنے والا؟ پھر رسول اللہ کا نام لے کے کہا ہمارے پلے کا کوئی ہو نکال کے بھیج دو. انصار صحابہ بھیجن کا یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ باغبانی کرنے والے لوگ ہیں، انہیں جنگوں کا پتہ نہیں. ہمارے اخرج لنا اکفاءنا، ہمارے ہم پلہ بھیجو جو ہمارے جیسے ہوں. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، حمزہ نکلو. حمزہ کون ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولہ، جو اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے. علی اٹھو، عبیدہ بن الحارث اٹھو. اب یہ سامنے کھڑے ہیں. یہاں ایک آواز گونجتی ہے، ایک نحیف اور کمزور آواز ابو حذیفہ کی کہ اللہ کے رسول، پکارنے والوں میں میرا باپ ہے، میرا چچا ہے، میرا بھائی ہے، مجھے بھیج دیجئے. تو کسی کی آواز آتی ہے، ارے کچھ حیا بھی ہوتی ہے، کچھ شرم کرو، باپ کا خون تمہارے جسم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اور تم اس کے مقابلے میں جاؤ گے. تو بیٹے نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں نے اسی وقت سے یہ رشتے توڑ دیے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے سامنا کیا. میں اسی وقت ان کا باپ ہونا، چچا ہونا، ماں ہونا، بھائی ہونا چھوڑ چکا ہوں. میرا اگر رشتہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جماعت کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں. 3 صحابہ نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت حمزہ کے سامنے شیبہ آیا، حضرت علی کے سامنے عتبہ آیا، عبیدہ بن حارث کے سامنے ولید آیا. 2 مار دیے گئے ایک ہی بار سے. حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ گیا. 3 دن کے بعد مقام وادی صفرا کے اندر آپ لوگ وہاں گئے. کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بدر کا پہلا زخمی ہے اور یہ بدر کا پہلا شہید ہے جو 3 دن کے بعد راستے میں وادی صفرا میں شہید ہوا. وہاں اس کی قبر بنی. ایک اسلام پیغام دے رہا ہے. یہ جو اپنی اموات کو اٹھا کے کوئی سعودی عرب سے پاکستان لا رہا ہے، کوئی کراچی سے لا رہا ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کہاں؟ مدینہ منورہ کی سرزمین. اور پھر اسلام کا پہلا مجاہد زخمی ہو کے شہید ہونے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر بقیع کے قبرستان میں اگر دفن کر دیا جائے تو کتنی بڑی سعادت اس کو حاصل ہوگی. ہم تو ویسے بھی مدینہ جا رہے ہیں. کہ نہیں، یہیں پہ ان کا انتقال ہوا ہے. 3 دن سے بول نہیں رہے، زخم کے بعد آواز بند ہو گئی، کمزوری بڑھتی گئی. آج شہادت ہوئی ہے صفرا کی وادی میں، یہیں پہ قبر بنا کے یہیں پہ دفن کر دو. اکیلا صحابی عبیدہ ابن الحارث، بدر کا پہلا زخمی صحابی اور شہید ہونے والا، اس کی قبر وادی صفرا میں ہے. اتنے لوگ آپ میں سے گئے، کسی نے جا کے دیکھا؟ کسی کو معلوم ہے وہ جگہ؟ کسی کے علم میں بھی تھا؟ اسلام کے قریب آؤ، عزت پاؤ گے. اسلام کے دامن اور اسلام کی چھتری کے نیچے رہو، وہاں سے باہر نہ نکلو، ورنہ اللہ کی قسم نام مسلمان کا ضرور ہوگا مگر عزت رخصت ہو جائے گی. اگر دین پر عمل میں نہیں کروں گا، مسلمان نہیں کرے گا، تو کیا دنیا کا کوئی کافر ہے جو آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے؟ اعلان کیا گیا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی، ایک دم وہاں سے حملہ ہوا.
اور آپ کو حکم ہوا کہ مٹی اور ریت اٹھا کے پھینک دیں، سب کی آنکھوں تک اللہ نے پہنچائی، شاہت الوجوہ۔ اور پھر جبرائیل آئے جس گھوڑے پر سوار ہیں، اس گھوڑے کا نام بھی سیرت نے محفوظ کیا، اقدم الحیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو حیزوم کیا ہے؟ معلوم نہیں، فرمایا یہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا نام ہے جس پر وہ سوار ہو کے جنگ کے لیے آئے۔ گردنیں کٹ رہی ہیں، معلوم نہیں ہو رہا کون کاٹ رہا ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا، سر نیچے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا۔ کیوں؟ نصرت اللہ کی تھی، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ دھرتی پر نصرت کا ایک بارش کا قطرہ بھی اگر زمین پہ اترتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے اترتا ہے۔ نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ زمین والے نہیں کرتے، نصرت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، عرش کا مالک کرتا ہے۔ 70 آدمی مارے گئے، بڑے بڑے رئیس مارے گئے، یہاں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر 8 انصار تھے۔ بدر کے میدان کے باہر نکل کر آپ دیکھتے ہیں چوک کے اندر وہاں نام لکھے ہوئے حضرات صحابہ کرام کے جو شہید ہوئے۔ قیدی ہوئے 70 آدمی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں حضرت عباس۔ مشاورت ہو رہی ہے ان کا کیا کیا جائے۔ ایک عجیب منظر ہے کہ جہاں لڑنے والے جائیداد کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے، لڑنے والے غیرت کے نام پہ نہیں لڑ رہے، لڑنے والے رشتوں کے نام پہ نہیں لڑ رہے، کسی دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں۔ اگر لڑنے کا فرق اور حد فاصل ہے وہ صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اس کے داعی ہیں، وہ اس کے منکر ہیں، وہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ اس کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اب ادھر بھائی ہے، ادھر بھائی ہے، وہاں باپ ہے، یہاں بیٹا ہے، وہاں ماموں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حشام کے بیٹے عمر کا سر قلم کرنے والے ان کے بھانجے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ ابھی فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے ان کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ظلم انہوں نے کیا تھا، آج اس ظلم کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا بھائی زید بن خطاب یہ سامنے ہے، اس کو میرے حوالے کریں، میں اس کا سر خود قلم کرتا ہوں۔ یہ علی ہیں، ان کے 2 بھائی عقیل اور طالب وہاں ہیں قیدیوں میں، ان کے حوالے کریں، بھائیوں کا سر یہ قلم کریں۔ یہ آپ کے چچا حمزہ ہیں، ان کے بھائی حضرت عباس وہ کھڑے ہیں، ان کے حوالے کریں۔ آج دنیا کو یہ میسج اور پیغام بدر کا میدان دے رہا ہے کہ سب سے مقدم رشتہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ مصعب بن عمیر اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، رسیاں اور بیڑیاں اس کے ہاتھ پاؤں میں ہیں، حضرت فرما رہے ہیں اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں مکہ مکرمہ کی امیر عورت ہے، وہ بڑا فدیہ دے گی۔ تو وہ کہہ رہے تو میرا بھائی اور ایسی باتیں کرتا ہے؟ کس نے کہا تم میرے بھائی ہو؟ میرا بھائی یہ ہے جو بلال ہے، میرا بھائی یہ ہے جو علی ہے، تمہیں کس نے میرا بھائی کہا؟ تم رسول اللہ کے دین کے دشمن بن کے آپ کے خلاف تلوار لے کے نکلے ہو اور میں تمہیں اپنا بھائی کہہ دوں؟ آج یہی تقاضا ہو رہا ہے۔ بدر کا میدان یہ ہے کہ آج ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، آج ہم میں ان کے صحابہ موجود نہیں ہیں، ان کے شاگرد موجود نہیں ہیں، مگر آج ان کے وارث موجود ہیں، آج ان کی امت موجود ہے۔ اس امت کے ساتھ کس نے محبت کا معاملہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وارثوں کے ساتھ کس نے آج عقیدت اور محبت کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، کبھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا، کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہوتے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔
کتنی بڑی بات کہ کاش ہم رسول اللہ کے دور میں ہوتے. میں سوچتا ہوں اس کا مطلب کیا کہ حضور کے دور میں ہوتے تو دو ہی راستے ہیں، یا آپ کے مخالف ہوتے یا دوست ہوتے. مخالف ہوتے تو کافر، اس کی تو کوئی تمنا نہیں کرتا کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے اور ابو جہل کے ساتھ ہوتے. تو کیا یہ حضور کے دور میں ہوتے آپ کے ساتھی ہوتے، یعنی میں صحابی ہوتا. ذرا اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے ایمان کو دیکھو. فرض نماز وقت کے اوپر نہیں ادا کر سکتے، اور عقیدت اور اندر کے جو جذبات ہیں وہ کہ میں حضور کے زمانے کا ہوتا، یعنی حضور کا صحابی ہوتا. میں اس کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ اللہ نے کیا. اختارہم اللہ لصحبت نبی، اپنے نبی کے صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. ان جیسے لوگ اس دھرتی پر نہ پہلے آئے ہیں نہ اس کے بعد کبھی آ سکتے. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے عقیدت نصیب فرمائے جو عقیدت کے اہل ہیں. اللہ ان سے ہمیں دور رکھے جن سے دور رہنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ حق والوں کے ساتھ عقیدت بھی رکھے، محبت بھی نصیب فرمائے، اور ان کی خدمت کا اہل بھی بنائے، اور ان کی نفرت سے اللہ ہماری نسلوں کو دور رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.